اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پابرکاب تھے اور چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو ایک چیونٹی نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور باقی چیونٹیوں کو آواز دے کر خبردار کیا۔ السلام علیکم، یہ ہے دا انٹرنیشنل فیئر اینڈ میوزیم آف دا پروفٹس بایوگرافی۔ یہ میوزیم ہے، ڈیجیٹل میوزیم، اور یہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ اب میں گیٹ نمبر بتاؤں گا، یہاں سے 306 نمبر گیٹ بھی دکھ رہا ہے، ادھر سے چل کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہے کہاں پہ ایگزیکٹ، تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ گیٹ نمبر یہ ہے 305 گیٹ نمبر کے سامنے ہے بالکل مسجد نبوی کا۔ یہاں سے سیدھا ویو دکھے گا آپ کو، یہ والا، یہ دیکھو کہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کا یہاں سے گیٹ نمبر جو ہے وہ ہے 5، اور یہ جو گیٹ نمبر ہے باہر کا یہ 305 ہے۔ 305 گیٹ نمبر سے بالکل باہر آئیں گے آپ، سامنے یہاں پہ میوزیم ہے۔ یہ ڈیجیٹل میوزیم ہے پورا، اور اس کا ٹکٹ جو ہے وہ 40 ریال ہے، 40 ریال ایک آدمی کا، اور آدھے گھنٹے کا کچھ شو ہے۔ اور اردو میں دیکھنے کے لیے شام کو عصر کے بعد 5:30 بجے شو ہے، اس کا ٹکٹ آپ پہلے 5 بجے لے کے رکھو، 5:30 بجے شو شروع ہو جاتا، اور پورا ڈیجیٹل ہے، ایک دم زبردست چیز بنائی ہوئی ہے، ایک بار ضرور دیکھنا۔ 305 نمبر گیٹ سے اندر آ کے یہاں پہ ٹکٹ گھر ہے یہ والا، یہاں پہ ٹکٹ مل جائیں گی، یہاں سے ٹکٹ لے کے آرام سے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سائیڈ میں بہت ساری دکانیں بھی ہے، اس میں آپ کو کھجور وغیرہ بہت ساری مل جائیں گی، سب کھجور کی دکانیں ہیں، کھجور جائے نماز سب سے زیادہ یہ مارکیٹ میں کھجور مل جائیں گی۔ اور یہاں سے یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ مسجد بلال کے لیے جا رہا ہے، آپ باہر مین روڈ پہ نکل کے ادھر مسجد بلال دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ اور عصر کے بعد جنت البقیع بھی کھل جاتا ہے، جنت البقیع وہ کھل گیا ابھی، تو ہم سوچ رہے کہ پہلے میوزیم میں جاتے اس کے بعد جنت البقیع پہ جا کے آئیں گے انشاءاللہ۔ چلو پھر میوزیم کا ایکسپیرینس بتائیں گے اگلے ویڈیو میں۔ یہاں پہ پانی پینے کے لیے لوگ پانی پی رہے، اور سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میوزیم کا جو دوسرا انٹرنس ہے وہ گیٹ نمبر 307 پہ ہے۔ جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلیں گے تو ادھر 307 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو یہ اس کا مین گیٹ ہے، اس سائڈ سے بھی ٹکٹ ملتی ہے اور اس سائڈ سے بھی ٹکٹ ملتی، تو یہ میوزیم کا مین گیٹ ہے۔ یہاں سے ٹکٹ لینے کے بعد آپ اندر جا کے بیٹھیں گے یہاں ویٹنگ میں۔ ابھی ہمارا 6:10 کا ہے ٹائمنگ، تو ہم آ کے بیٹھ گئے یہاں پہ ویٹنگ کے واسطے، یہ سیٹیں لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے سب لائن سے اندر جائیں گے، اس سائڈ سے انٹری کریں گے، تو ابھی انٹری شروع ہونے کی ہے انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں شروع ہوں گی۔ اس کا ٹکٹ جو ہم نے نکالے ابھی، تو ہم کو ٹائم ملا اس میں 6:10 شام میں، مغرب سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گا۔ 6 جولائی 2024، سوری 8 جولائی 2024، 40 ریال ٹکٹ تھا اس کا، تو ہم نے 2 ٹکٹ نکالے اور ابھی انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر 6 بجے جائیں گے اندر، اور پھر اس کے بعد واپس آ کے بتائیں گے انشاءاللہ کیا ایکسپیرینس تھا اندر کا۔ یہ اس کا اندر کا حصہ ہے جہاں پہ ویٹنگ ایریا ہے، اندر آ گئے ہم ٹکٹ لے کے، اس کے بعد میں یہاں پہ بٹھایا ابھی۔ اب آگے کا کب شروع ہوتا معلوم نہیں، آئیں گے ابھی اردو میں بتانے والے۔ حضرت بول کے گئے کہ تشریف رکھو یہاں پہ، یہ اسکرین ہے سامنے لگا ہوا، اسکرین ہے، یہ راستہ ہے، ادھر سے دروازہ ہے، سب ویٹنگ میں ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، اندر جا کے تو ہم آ گئے میوزیم میں، کیونکہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، جو ہم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی وہ بھی چیزیں وہاں پہ ریکارڈ ہے، مطلب لکھا ہوا ہے ہر چیز کے بارے میں، اور اندر ایک گائیڈ رہتا، وہ گائیڈ اپنے کو سب چیزوں کے بارے میں بتاتا، سب چیزیں وہاں پہ سمجھاتا۔ تو ہندی والوں کا ٹائم الگ ہے، انگلش والوں کا ٹائم الگ ہے، سب لینگویج کا الگ الگ ٹائمنگ ہے، اندر ایک گائیڈ رہتا، وہ سب چیزیں وہاں پہ سمجھائیں گا آرام سے۔ تو بھائی ایسا تھا یہ ویڈیو، اور اگلا ویڈیو میں اس کے پیچھے ایک ڈال رہا ہوں آپ کو، اس میں ایک آخری میں اسکرین پہ کچھ چیزیں انہوں نے بتائے، وہ ہم ریکارڈ کریں وہاں پہ، انہوں نے بولا کہ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز ہم نے ریکارڈ کرے، وہ میں یہاں پہ آپ کو پلے کر کے دکھا رہا ہوں۔ شکریہ۔ نبی تھے اور نبی کے فرزند تھے، نیز خود بادشاہ اور ان کے والد بھی بادشاہ تھے، جنہوں نے تاریخ کی سب سے عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی اور اسے حق، انصاف اور سلامتی جیسے انسانی اصولوں پر قائم کیا۔ اللہ عز و جل نے جو عجیب چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دی تھیں،
ان میں سے ایک ہوا بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق اٹھا لے جاتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا سے وقت میں دور دراز کے ملکوں کا سفر کراتے۔ اسی طرح جنوں اور شیطانوں کو بھی ان کے قابو میں کر دیا تھا، جن میں سے بعض معمار تھے جو وہ ساری چیزیں تعمیر کرتے جن کا انہیں حکم دیا جاتا، بعض غوطہ خور تھے جو سمندروں کی تہوں میں اتر کر خزانے نکال لاتے تھے۔ اسی طرح ان کے لیے پرندے، جنگلی جانور اور چیونٹیاں بھی مسخر کر دی گئی تھی۔ وہ سب سلیمان علیہ السلام کے مددگار تھے ان کی سلطنت میں بھلائی، خوشحالی اور ترقی کے حصول میں، تاکہ وہ سب پرسکون اور اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت اور گہری سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پابرکاب تھے اور چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو ایک چیونٹی نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور باقی چیونٹیوں کو آواز دے کر خبردار کیا اور انہیں اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا، تاکہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر ان چیونٹیوں کو روند نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹیوں کی بات سنی اور سمجھ لی تو وہ مسکرا اٹھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر چیز، خواہ وہ انسان ہوں، جن ہوں، پرندے ہوں یا ہوا ہو، مسخر کر دی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پوری بادشاہت کو روئے زمین کی آبادکاری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مسخر کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حق کے معاملات میں مضبوط اور طاقتور بادشاہ اور ایسے نبی تھے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے میں اور انسانوں کے زمین پر بہتر خلافت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور مملکت بہت وسیع تھی، چنانچہ وہ زمین کے راستوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے، اپنے عظیم مقاصد کو پورا کرنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد پر انسانیت کے اتحاد کے لیے اور اختلاف، فساد، بگاڑ اور کشمکش کو ختم کرنے کی خاطر۔ نیز انہوں نے اپنی حکمرانی اور بادشاہت اور حکمت و نبوت کے ذریعے انہیں عطا کردہ ساری نعمتوں کو بہترین صورت اور بلند ترین مقصد کے ساتھ حق کی اشاعت اور مخلوق کی نفع رسانی میں لگا دیا۔ چنانچہ وہ اپنے ہدہد کو ایک پیغام کے ساتھ ملکہ سبا کے پاس روانہ کرتے ہیں، اسے یعنی ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کی خاطر۔ چنانچہ ملکہ سبا بلقیس اس عظیم الشان بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور ان کے محل میں داخل ہوتی ہے تو ان کے پاس جو چیز تھی اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا اپنا عرش جسے وہ مملکت میں چھوڑ آئی تھی، وہ دیکھتی ہے کہ گویا وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہ وہی معبود برحق ہے، تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں داخل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ادا فرمایا ان نعمتوں پر جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں انسانیت کی خدمت، روئے زمین کی آبادکاری، امن و سلامتی کے حصول اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی خاطر کیسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ I hope you enjoyed the show. We have the library, which is the last section in this museum, where you can find the information, the resources, the gift shop, also the exhibit. Thank you. Sorry, hope the malum